فتنا شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنا۔ جناب صدر، محترم استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، زیر بحث موضوع ہے کہ مسلمانوں کو جدت پسند ہونا چاہیے۔ جدت پسند ایک مغربی اصطلاح ہے جو اپنے مخصوص معنی رکھتی ہے۔ ہم ایک معروف مغربی اصطلاح کو اپنے معنی نہیں پہنا سکتے۔ ایک مسلمان کو مسلمان ہونا چاہیے، نہ انتہا پسند اور نہ شدت پسند۔ یہ دونوں اصطلاحات اسلام اور دشمن کو واضح کرتا ہے۔ ایک مسلمان نہ شدت پسند ہوتا ہے اور نہ جدت پسند ہوتا ہے، بلکہ وہ متعدل مزاج اور خالص مسلمان ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے بہت سے معاملات میں غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ غلط فہمیاں اور الجھنیں ماضی میں پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ماضی میں اس بات کا انتظام موجود ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت نہ صرف گھر سے شروع ہو بلکہ گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، دارالعلوم اور یونیورسٹی تجارتی مراکز میں ہر جگہ موجود ہو، کیونکہ یہ شریعت اسلامی طرز عمل شریعت کے احکام کے مطابق تھا۔ اس ماحول میں رہنے والا خود دینی مزاج اور دینی ماحول میں رہ جاتا تھا۔ یہ رنگ اتنا غالب آ جاتا تھا کہ کسی دوسرے رنگ کو قبول کرنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ تخلیقی یورپ میں رضامند ہوا تو، تخلیقی یورپ میں رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ صدراتی وقار گزشتہ 150 سال کے دورے انتقال کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اسلامی نظام میں تعلیم ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے معاشرے سے وہ اثرات ایک ایک کر کے ختم ہو گئے جن کی وجہ سے نئے آنے والے افراد کی تربیت خود بخود ہو سکتی ہے۔ ایک رائے جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت نماز اور روزے کا نام ہے۔ نماز پڑھنے گویا اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، رمضان کے روزے رکھ لیے گویا بہت بڑا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جو جی چاہے کریں، ہندوؤں کی نقل کریں، بدکرداریاں کریں، یہودیوں کی نقل کریں، جو جی چاہے کریں۔ اگر ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کے اصول و احکام کسی انسان کی ذہنی پیداوار نہیں ہے، اگر ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسائل، ہر مشکلات کا اطمینان بخش حل موجود ہے، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ 20ویں صدی کی مشکلات کا حل بھی انہیں اصولوں میں ملے گا جو 14 برس پہلے سرکار دو عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو آپ کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا زمین پر نہیں گرتا۔ میرا موضوع سخن ہے، کیا مسلمانوں کو جدت پسند ہونا چاہیے؟ جناب والا، میرا موضوع اتنا واضح ہے کہ میرے الفاظ شاید اتنی قدر کے حامل ہیں، مگر افسوس کہ میرے مقابل نے چیخ چیخ کر اپنا گلا پھاڑتے ہوئے مجھے میرے دلائل پیش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جناب والا، میرا موضوع جدت پسندی کو جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ جدت پسندی کو رہائی دینے کا مطلب ہے دین کو کالی زرد لگانے کے مترادف ہے۔ جناب والا، یہاں پہ بیٹھے لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں، اسلام نے کب اور کہاں پہ جدت پسندی لانے سے انکار کیا؟ کہاں اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے اتنے ایجادات کا مثبت استعمال نہ کریں؟ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا چھوڑے ہم نے۔ جناب والا، وہاں بیٹھے لوگ حضرت خطر کو کیسے بھول گئے جو ایک نئی جدت کے ساتھ لڑی گئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں بھول گئے جو پانی کی لہروں میں چلنے کا سامان بنا گئے؟ خلفائے راشدین کی یاد انہیں کیسے نہ آئی جنہوں نے اپنی حکومت کا تہلکہ دنیا بھر میں مچا دیا؟ یہ لوگ مذہبی اسکالر، مسلمان سائنسدان، سیاستدان، ادیب، شاعر اور کیسے فراموش کر سکتے ہیں جنہوں نے ان کی دنیا میں اسلام، دن کی دنیا میں جدت لا کر اسلام کی روشنی کو منور کر دیا؟ جناب والا، یوں تو میرا دین وہ ہے جو ہر دور کا دین کہلاتا ہے، جس سے ہر زمانے کے لیے قابل عمل تصور رکھا جاتا ہے۔ جناب والا، میرا دین ماڈرن تو ہے، لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ اس کا ٹھیکہ چند ایسے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جنہیں ہر چیز کا اچھا برا بھلا طے کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ جناب والا، یہ لوگ کسی کو بددل، کسی کو بددین، کسی کو ملحد تو کسی کو منکر روشن خیال کہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ صدیوں سے مسائل اور زبوحالی کا شکار مسلمان اپنی حالت زدہ شکستہ کا جائزہ لیں اور ان تمام خرافات کا تدارک کریں۔ جناب والا، اس دیش کو کس نے لوٹ لیا اس بات کا چرچا کیسے ہو؟ اس دیش کو کس نے لوٹ لیا اس بات کا چرچا کیسے ہو جب اپنے ہی محافظ
के सोए हो तो शोरो शिकवा कैसा हो। जनाब वाला तारीफ है तो दुनिया की बेहतरीन अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, बागात, अलाते जराही, पैराशूट, न जाने क्या चीज़ें का भी बड़ा सबूत है कि मुसलमान के अंदर जिद्दत पसंदी आज से नहीं बल्कि रोज़ है ऊपर से। जनाबे वाला क्यों जनाबे वाला क्यों कहा जाता है कि मुसलमान ना जिद्दत पसंद है? क्या वो सिर्फ मुसलमान है? क्या वो शख्सी समझ से आ रही कोई गूंगी पैरी मखलूक है? क्या उसका कोई महज कोई दीनी इख्तिलाफ और इख्तिलाफ है? क्या वो कुरान वाला के नजरियात और दरियाफ्तों पे बड़ा भूल के बाद लबड़ा मन नहीं हो सकता? सद्याली वकार अमल से जिसकी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी रब की फितरत में ननूरी है। जाने वाला मैं शिद्दत से बात रहा हूँ कि जिद्दत पसंदी से ख्याल या तसव्वुर नहीं बल्कि असर व हासिल की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसको नजरअंदाज करना अपने सलाम के अपनी तबकों को बिकता हुआ देखने के मुताबिक नहीं। तेरा नशे मन तस्रीर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन तस्रीर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शहीद है बसेरा कर पहाड़ों की चिनानों पर। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। जाहिर तेरी तकदीर हो से मारे कमर से। जनाब सदर मोहतरम साथी कराम और मेरे अजीज समकत साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर इजहार ख्याल करने का मौका मिला है उसका उन्वान है क्या मुसलमानों को जिद्दत पसंद होना चाहिए। जनाब वाला मुसलमानों को जिद्दत पसंद होना चाहिए। तरक्की और खुशहाली हर मुल्क हर कौम हर मुआशरे की जरूरत और ख्वाहिश है, इसी तरह हर शोबे में जिद्दत पसंद होना भी जरूरी है। जनाब वाला जहाँ तक मुस्लिम मुआशरे का ताल्लुक है हमारा दीन एक जिद्दत पसंद है, हमारी सोच जिद्दत पसंद, हमारे ख्यालात जिद्दत पसंद, हमारे रस्म और रिवाज हमारी रवायात जिद्दत पसंद। तो फिर मेरे ये पढ़े लिखे नाम निहाल मुखालिफिन जो हमें जदीद सोच ख्यालात और नजरियात रखते हैं वो कैसे इस बात की मुखालफत कर सकते हैं कि मुसलमानों को जिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। जनाब वाला वो कैसे इस बात की मुखालफत कर सकते हैं? कैसे? मैं बस अपने मुखालिफिन से कहना चाहूंगी कि नाज है ताकते गुफ्तार में इंसानों को, कि नाज है ताकते गुफ्तार में इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। जनाब वाला मुसलमानों को जिद्दत पसंद होना चाहिए, वो जिद्दत चाहे टेक्नोलॉजी में हो, ख्यालात में हो या फिर हमारे माहौल में। जनाब वाला ऐसी बड़ी बड़ी जायदाद जो मुसलमानों के मरहूने मिन्नत है जैसे कि अजनास की पैदावार, बहरी अंग्रेज के वसाइल, खुशकी के रास्ते, बुलंद बाला इमारत की तामीर और जिद्दत, अच्छी दरगाहें, हर शोबे में मुसलमानों का नाम है। जनाब वाला इसीलिए फरमाने नबी है तुम इल्म हासिल करो खवा तुम्हें चीन ही किया जाना पड़े। इसका मकसद ही मुसलमानों और मुस्लिम मुआशरे की तरक्की। दरियाओं तलातिम हो तेरी मौजे कहर से, दरियाओं तलातिम हो तेरी मौजे कहर से, शर्मिंदा हो फितरत तेरे एजाज़े में। जनाब वाला अगर हम पुराने जमाने के लोगों की जिंदगी साबित करती है कि वो अपने दौर के जिद्दत पसंद, हम भी अपने दौर के जिद्दत पसंद है, हमारे बाद आने वाला हर एक शख्स अपने दौर का जिद्दत पसंद होना हर इंसान की मजबूरी और जरूरत है। पुराने जमाने के लोगों में और हमारी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। गुजरे हुए लोगों की जिंदगियां उनके साथ गुजर गई और हमारी जिंदगी हमारे साथ। अगर हमें इस मुआशरे में जीना है तो जदीद हालात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना होगा, और जदीद हालात के मुताबिक जिंदगी गुजारना भी एक जिद्दत पसंद। जनाबे वाला तो लोग जिद्दत पसंदी को बुरा भला कहते हैं, ऐसे लोग पासमानदगी की तरफ गामजन हो जाते हैं और पासमानदा मुआशरा हमेशा गुर्बत की लपेट में आ जाता है। गुर्बत ज़्यादा मुआशरा जराइम में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से चोरी, लूट, झूठ, डाका जैसे जराइम आम हो जाती है और मुआशरे में रहने वाले लोगों का मुकद्दर बन जाता है, अमन अमान खत्म हो जाता है। जनाबे वाला ऐसा नहीं हो सकता कि हर मुआशरे में हर इंसान कदामत पसंद हो, लेकिन हर मुआशरे में जिद्दत पसंद लोग काजी हो। जनाबे वाला आप ही बताइए अगर हम जदीद हालात के मुताबिक अपनी देते हैं हुए किस दर्जा फकियान हर बेतौफी, इन गुलामों का तसल्लत है कि नाकिस किताब इस खातिर नहीं मोमिन को गुलामी की शरीक। जब तक मौजूद सदरा मेरे हम तक साथी हो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौजू पर आपसे सलाम होने का मौका मिला है, उसका उन्वान मुसलमानों को जिद्दत पसंद नहीं होनी चाहिए। जब सदर
تہذیب جدید کا کمال انسانی شرافت کا زوال. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر شعبے میں نام و نبات جدت ہوتے ہوئے ہمارا حال اس کبے جیسا ہو گیا ہے جو ہنس کی چال چلتے ہوئے اپنے بھی بھول گیا. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب احاطے کی. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب احاطے کی. یہ صنائی مگر جھوٹے لوگوں کی یہ زنگاری ہے. ہم نام و نبات جدت پسندی میں اپنی روایت کو بھول گئے ہیں. مسلم معاشرے کی روشنی رواداری احسان ہمدردی حسن سلوک کو بھلا کر معاویت پرستی اور جدت پسندی کے دور میں شامل ہو گئے ہیں. جھوٹی شان و شوکت دولت بڑے بڑے محلات عزت و وقار کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے. اس سے معاشرہ بد امنی و پیسی کا شکار ہوتا چلا گیا ہے. آج دوسرے معاشروں کی طرح ہمارا مسلم معاشرہ بھی نتات کا شکار ہو گیا ہے. فساد قلب نظر ہے اس فرنگ کی تہذیب. فساد قلب نظر ہے اس فرنگ کی تہذیب. اس مدیت کی روح کی نام تھی. جب تک 21ویں صدی جدت پسندی کی جانب گامزن صدی ہے جس میں ہر معاشرے کی تہذیب و ثقافت اخلاقی و معاشرتی اقتدار میں واضح تغیر رونما ہو رہا ہے. اس جدید دور میں جہاں ایک بے شمار مثبت تبدیلیاں رونما وہی دوسری جانب جمشید وہی دوسری جانب چند ایسے منچے ساتھ مرتا ہوئے جو اندر ہی اندر ہمارے مسلم معاشرے کی تہذیب کو پھونک لگائے. ایسے بے شمار منفرد ساتھ مادی زبان یعنی اردو میں تحریر و تقریر کا فصل فہرست ہے. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. تم تو سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. سائنس کی موضوعات سے کون کون واقف نہیں ہے. ہر انسان حقیقت کو بخوبی جانتا ہے. آج بھی جدید دور سے پرانا دور جیسے کہنے آج سے 30-40 سال پہلے کا دور بہت زیادہ مختلف تھا. یہ رنگ برنگی اجداد جن کا آج کے دور میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس سب سے اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. جدت پسندی سے تو لوگ اس وقت واقف تھے اور جدید سے جدید جاتی چھٹی میں خواہش مند ہوئی. جب موبائل میں تعریف کروایا گیا پھر خاصا اس کا استعمال کرنا اور جلد طرف کی پہلے کر لی تھی. اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقیر غیور. اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقیر غیور. آگے روئے فرنگی کو ہوائے سمجھ. جب آج ایک ایسا وقت ہے ہر خاص کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہوتے ہیں. ہر گھر میں کمپیوٹر لیپ ٹاپ انٹرنیٹ سے موجود ہوتے ہیں. مگر کیا کبھی ہم نے تمام سائنس کے نقصان کے بارے میں کبھی غور کیا ہے؟ جیسے جیسے سائنس ترقی میں اضافہ ہوا ویسے ویسے گناہ بے روزگار لوگوں میں اضافہ ہوا اور نوجوان ہر طرح میں سوشل میڈیا پر گروپ بنائے ہوئے تھے. سب سے بڑا نقصان ایسے لوگوں تک زیادہ رسائی ہے جو بچے اور معصوم دماغوں پر کنٹرول کر کے انہیں غلط راستوں میں چلنے کی ترغیب دیتے ہیں. جب تک کرائم سے متعلق ویڈیوز اور پروگرام مجرم افراد کو برباد کرنے کے نئے نئے طریقے بتاتی ہے. زیادہ تر پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ نوجوان بچے غلط لوگوں سے فیس بک کسی بھی سوشل میڈیا بات کرتے ہیں ان کی پوری شخصیت کو بیکار کر دیتے ہیں. مومن کا انداز با کمال ہو گیا. مومن کا انداز با کمال ہو گیا. اس بار تیری قوم کا اقبال ہو گیا. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ جھوٹی نام و نبات اور جھوٹی جدت پسندی سے مسلم معاشرے کی خوبصورتی اور سکون متاثر ہوتا ہے اور انسان دینی تعلیم سے ہر دور کانوں کو متاثر ہوتا ہے. میں اپنی ڈبیٹ کا اختتام ان اشعار سے کروں گی. اے خدا کھول آنکھ زمین دے فلک دے فضا دے. کھول آنکھ زمین دے فلک دے فضا دے. مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو جلا دے. شکریہ.